جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چھٹا حصہ بیلی راجپوتہ کی ملکہ کا۔ گوپال سے اس کا سامنا کھانے کی میز پہ ہوا۔ حویلی میں پہلے جانے کھانے کا کیا طریقہ کار تھا، مگر جب سے مایا آئی تھی اس نے کھانا ہمیشہ ڈائننگ ہال میں لکڑی کی قیمتی ڈائننگ ٹیبل پر لگتے دیکھا تھا۔ شاید وہ ڈائننگ ہال محض انگریز اور شہری مہمانوں کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رکابی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال آگے پیچھے داخل ہوئے۔ نمسکار دیوی، ٹھاکر رگھوناتھ نے کرسی کھینچتے ہوئے سادہ انداز میں کہا۔ مایا نے سر اٹھایا۔ گڈ ایوننگ، اور سر جھکا کر پھر سے کھانے لگی۔ حویلی میں کوئی کسی کا کھانے پر انتظار نہیں کرتا تھا۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ انتظار کیا بھی نہ کرے، اور نہ بھی کہتے تو وہ راجپوتوں کا انتظار کرنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ اپنے سب کام وقت پر کرتی تھی، بنا کسی مداخلت یا انتظار کے۔ گوپال خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مایا آرام سے پلیٹ میں موجود چاول ختم کرتی رہی۔ کل پٹواری آئے گا، نہر والی زمین کا سودا ہو گیا ہے، مناسب دام مل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ سے اس علاقے میں کوئی زمین نہیں خریدے گا، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہے تھے۔ بہت بہتر، وہ رکابی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نزاکت سے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ کون خرید رہا ہے وہ زمین؟ میں۔ گوپال نے سر اٹھا کر فاتحانہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ٹھاکر رگھوناتھ مصروف سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ اس کے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آپ کو وہ زمین تو بیچنی ہے نا، مگر وہ آپ کو نہیں بیچنی۔ کیا فرق پڑتا ہے کس کو بیچنی ہے، دام تو آپ کو ایک ہی ملیں گے۔ وہ لاپرواہی سے کھا رہا تھا۔ اور مجھے یہ کون بتائے گا کہ بہترین دام کون سے ہیں؟ وہ سخت نگاہوں سے یکٹک گوپال کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا جی پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ مایا نے ٹھاکر کو دیکھا اور وہ ابھی تک انہماک سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مضطرب سی ہو کر کھڑی ہوئی۔ مگر میں وہ زمین آپ کو نہیں بیچنا چاہتی چھوٹے ٹھاکر صاحب۔ اس کی آواز میں غصہ اتر آیا تھا۔ گوپال کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے کو تھا، مگر ٹھاکر رگھوناتھ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ آرام سے مایا بیٹیا، اس کے لہجے کی شفقت میں مصنوعی پن تھا۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور پارٹی سے بات کر لیں گے۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں، میں مشورے کے بعد بتاؤں گی۔ ہاں، آپ پٹواری سے مشورہ، میں اپنے شوہر سے مشورے کے بعد بتاؤں گی۔ ٹھاکر رگھوناتھ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ پورے ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپ شادی کر رہی ہیں؟ دونوں باپ بیٹا ہکا بکائی سے دیکھ رہے تھے۔ بمشکل ٹھاکر رگھوناتھ کے منہ سے نکلا۔ زہرا تھال میں چاول لیے مگن سی گنگناتی ہوئی بالائی منزل کے بڑے برآمدے سے گزر رہی تھی۔ ایک دم ٹھٹک گئی۔ نیچے بڑے سے دالان کے کونے میں پیپل کے درخت کے ساتھ جھولا بندھا تھا اور بدر اس جھولے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگا جھولے پہ کوئی بیٹھا ہے۔ وہ چند قدم آگے آئی اور ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ مایا تھی، میم صاحب۔ تھال پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بہت شاہانہ مطمئن سے انداز میں جھولے پہ بیٹھی تھی۔ جھولا ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ اس نے سفید اسکرٹ، سفید بلاؤز جس کی آستین کلائی تک آتی تھی پہن رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریز شرفا کی عورتوں میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کو شرافت اور خاندانی پن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ابھی دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی اور جلد ظاہر کرنے کا رواج نہیں پڑا تھا۔ اس کی گود میں سفید رنگ کا ہیٹ پڑا تھا۔ وہ ہیٹ گود میں رکھے ہولے ہولے جھولے لے رہی تھی۔ سنہری بال شانوں پر بکھرے تھے۔ موتیوں کی لڑی سامنے کو تھی اور وہ خود گردن اٹھائے مقابل کھڑے بدر سے ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی۔ بدر کی زہرا کی جانب پشت تھی، وہ بھی گرد و پیش سے بے خبر اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے تک آئی جہاں چاچی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی دیر کر دی زہرا، اس نے بنا جواب دیے تھال چاچی کو تھما دیا اور خود دیوار سے ٹیک لگا کر جھولے کا منظر دیکھنے لگی۔ برآمدے کے کونے پہ نیچے لگے پیڑ کا سرا پہنچ رہا تھا اور سایہ تھا۔ پتوں سے لدی شاخیں برآمدے میں جھک کر آ رہی تھیں۔ وہاں سے مایا، بدر اور پیپل کے درخت کے ساتھ بندھا جھولا شاخوں کے بیچ جھروکوں سے نظر آ رہا تھا۔ زہرا اسی طرح بدر کو دیکھے گئی۔ اس نے درمیان سے پتے نہیں ہٹائے۔ درمیان میں بہت کچھ آ گیا تھا، وہ کیا کیا ہٹاتی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہے زہرا؟ چاچی چاول صاف کرتے سر جھکائے بولی تو اس نے گردن پھیر کر چاچی کو دیکھا، پھر کچھ بتانے کے لیے لب کھولے مگر رک گئی۔ چاچی سر جھکائے بیٹھی تھی اور دالان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ منظر پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ کب آئی یہ؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، چاچی عام سے لہجے میں کہہ کر چاول سے کنکر چنتی رہیں۔ اور کیوں آئی ہے یہ ادھر؟ وہ ریلنگ کی جانب سے رخ موڑ کر چاچی کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ چاچی نے سر جھکایا۔ اب زہرا کی پشت پہ چاچی کو صرف جھکی شاخیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مایا، بدر اور جھولا چھپ گئے تھے۔
कोई काम होगा इसे बदर से। बहुत देर बाद चाची बोली। बदर कब से राजपूतों के काम करने लग गया? वो चमक कर बोली। वो राजपूत नहीं है मेरी धी, वो फरंगी है। बदर को तो फरंगी कभी अच्छे नहीं लगे। खुद तो कहता है ये फरंगी हम पर गासिब है और हम इनके गुलाम। इसमें मेम साहब का क्या कसूर है? गुस्से से बोलते बोले ज़हरा का गला रंध का। वो बदर को अपनी तरफ माइल कर रही है। वो बच्चा है जो माइल हो जाएगा। बच्चे माइल नहीं होते चाची, जवान मर्द हो जाते हैं। नी झल्ली, तू इसको नज़रअंदाज कर। वो कौन सा हमेशा के लिए यहाँ? ये चाची पुरसकून सी कंकर चुनकर एक तरफ कर रही थी। वो जल्द इंग्लिस्तान वापस चली जाएगी। नहीं चाची, वो बदर को लेकर इंग्लिस्तान जाएगी। क्या इंग्लिस्तान में मर्द ख़त्म हो गए जो वो हिंदुस्तानी साथ ले जाएगी? शेखर भी तो हिंदुस्तानी मर्द था। ज़हरा के पास हर बात का जवाब था। शेखर की और बात थी वो हिंदू था और बदर मुसलमान है। ये लड़की हिंदू है। नहीं, ये ईसाई है, मुझे बदर ने खुद बताया है। जाने दे ज़हरा, तू भी किसका गम करती है? ये घर बसाने वाली औरत नहीं है और ये और तरह की औरत है। तेरी चाची ने भी दुनिया देख रखी है। इसके नाज़ो अंदाज गौर से देख। मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। ज़हरा ने पलटकर नीचे दालान को देखा। पीपल के साथ बंधा हौले हौले हिलता झूला खाली पड़ा था। बदर अकेला इसके साथ खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा था। वो चली गई चाची। ज़हरा ने इत्मीनान से गहरी सांस खारिज की। दिल को जैसे ढेरों सुकून मिला और फिर इसके साथ सुकून के साथ वो वापस चाची की तरफ मुड़ी। तब इसने देखा कि माया सामने चौखट में खड़ी थी। ज़हरा का दिल धक से रह गया। और क्या वो कितना सुन चुकी थी। इसने शर्मिंदा सी नज़र माया पर डाली। इसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट सा मुस्कुराता था। ज़हरा कुछ अंदाज़ा ना कर पाई। चाची भी इसी कदर शर्मिंदगी से माया को देख रही थी। चावलों का थाल इसने कप का नीचे रख दिया था। वो आहिस्ता चलती ज़हरा के करीब आई और इसके बिल्कुल मुकाबिल रुक गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। नीचे झूले के साथ खड़े बदर ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा। पीपल के पेड़ की ऊपरी शाखों के पार इसे रीलिंग दिखाई दे रही थी। वहाँ बरामदे में 2 लड़कियाँ खड़ी थीं। एक स्याह शलवार कमीज़ और रंगदार परांदे वाली ज़हरा बतूल और इसके सामने सफ़ेद स्कर्ट ब्लाउज और सुनहरी बालों वाली माया फर्नांडिस। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसने इन दोनों के चेहरों का मुवाजना किया। तेल लगे बालों का परांदा बनाए चेहरे पे चंद झूलती लटों वाला गंदूमी चेहरा और दूसरा सुनहरी आंखों वाला चेहरा जिस पे हैट के छज्जे से जालीदार नकाब गिर रहा था। ये सामने की बात थी कि ज़हरा ज़्यादा खूबसूरत थी और ये भी सामने की बात थी कि इस फरंगी लड़की में कुछ ऐसा तिलिस्म ज़रूर था जिसके सामने बेली राजपूता की सब सुंदर लड़कियां दिखाई नहीं देती थी। जब वो किसी जगह होती तो बस वो वहाँ वही होती, बाकी हर फर्द हर ज़ी नफ्स पस मंज़र में चला जाता था। वो राज करने के लिए पैदा हुई थी। इसे देखकर यही लगता था। बदर को माया के हिलते हुए लब दिखाई दिए, मगर इतनी दूर से वो अल्फाज नहीं सुन सकता था। सुन भी लेता तो समझ ना पाता। इन्हें समझने के लिए अभी इसे बहुत वक़्त और तजुर्बा दरकार था। तुम भी किसका गम करती हो ज़हरा? तुम्हारी चाची ठीक कहती हैं। वो सुनहरी आंखों से ज़हरा की आंखों में देख रही थी। लबों पे वही मासूम खूबसूरत मुस्कुराहट थी। माया घर बसाने वाली औरत नहीं है। माया तो बहुत मुख्तलिफ औरत है। इसकी दुनिया बहुत अलग है, तुम सबसे बहुत अलग। ज़हरा पलक झपक के बगैर इसकी सुनहरी आंखों में देखे गई। माया किसी को अपनी तरफ माइल नहीं करती, मुतवज्जो नहीं करती, खींचती नहीं है। लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। वो माया के साथ चलना चाहते हैं, माया का हाथ थामना चाहते हैं। माया इन्हें अपने साथ चलने नहीं देती। माया इन्हें अपने साथ चलने देती है मगर इनका हाथ कभी नहीं थामती। हाथ थामेगी तो वो जब बिछड़ेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। और माया दिल तोड़ने हिंदुस्तान नहीं आई। वो लोगों को अपने साथ अपने रास्ते पर चलने देती है। तुम बुरा मत मानो। आखिर कितनी देर वो इस अनजान रास्ते पर चलते रहेंगे? आखिर कब तक इसके कदम से कदम मिलाते रहेंगे? माया का रास्ता तो बहुत अलग, बहुत जुदा है। वो कितनी ही देर इसके साथ क्यों न चल लें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? माया तो एक दिन इस रास्ते पर चलते चलते उड़ने लगेगी, तब वो क्या करेंगे? उड़ने के लिए पर कहाँ से लाएंगे? माया ने जब हाथ नहीं थामा तो पर कैसे देगी? ज़हरा चुपचाप इसे सुनने गई। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो ठीक कहती थी। वो किसी को माइल नहीं करती थी। लोग खुद ही कच्ची डोरी से खींचे चले आते थे। आज बहुत दिनों बाद ज़हरा को माया बुरी नहीं लगी थी। इसको इससे नफ़रत, रकाबत और हसद महसूस नहीं हुआ था। आज पहली दफ़ा इसे वो बेज़रर लगी थी और इसी तरह गुमसुम सी सफ़ेद जाली के पीछे मौजूद मोमी चेहरे को देखे गई कि पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ज़हरा से ज़्यादा हसीन नहीं थी तो वो साहिरा थी और ज़हरा को सहर करना कहाँ आता था। तुम भी किसका काम करती हो ज़हरा? वो मुस्कुराई और फिर पलटकर वापस सीढ़ियाँ उतर गई। इसकी लंबी स्कर्ट
पे इसके पीछे फिसलती गई। ज़हरा पत्थर का बुत बनी गुमसुम सी सीढ़ियों के किनारे पर पड़े पर्दे को हिलता देखती रही। वो नीचे आई तो बदर इसके इंतजार में खड़ा था। वो बेनियाज से अंदाज में झूले पे बैठ गई। झूला आगे पीछे हौले हौले झूलने लगा। माया, बदर ने इसे पुकारा। वो मुड़े बिना बेनियाजी से क्यारियों को देखती रही। मिल ली ज़हरा से? इसने जवाब नहीं दिया, बस यूं ही फूलों को देखेगी और इसी तरह मुंतज़िर सा झूले को रस्सी से थामे खड़ा रहा। पीपल की ऊपरी शाखों के इस पार खड़ी ज़हरा इस तरह खोई खोई सी इन दोनों को देख रही थी। बाहर आ गई है, फूल बहुत खुशनुमा लगते हैं तुम्हारे बेली राजपूतों में। फिर इसने चेहरा मोड़ा। तुम्हारी कज़न ज़हरा? बदर ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। शी इज़ इन लव विद यू? वो मुस्कुराती निगाह के साथ पूछ रही थी। मालूम नहीं, वो शाने उचकाता अनजान बन गया। माया हंस पड़ी। अदाकारी मत करो। क्या इसने फिर बेखबरी दिखाई? वो झूले से उठ खड़ी हुई और चेहरा इसके बिल्कुल सामने ले आई। कम अज़ कम मेरे सामने अदाकारी ना किया करो। मैं तो लंदन। एकदम बोलते हुए वो खामोश हो गई। बदर ने अधूरे फिक्रे पे ध्यान नहीं दिया। सही। वो गहरी सांस लेकर रह गया। खैर, मैं कुछ कह रहा था। कब? क्या तुम अनजान बन रही हो? तुम बहुत कुछ कहते हो। मैं किस किस का हिसाब रखूं? बदर ने कुछ कहना चाहा, फिर जैसे ही इरादा बदल कर बोला, अभी ज़हरा को देखकर मिलने चले जाने से पहले मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम उस रोज़ रात को शेखर, मेरा मतलब है। संभल कर वो वजाहत करने लगा, मगर वो बुरा मान गई थी। तुम क्यों समझते हो शेखर ऐसा कर सकता है? वो कोई भी हो सकता है, जब तक इसमें चोगा पोश को अपने सामने नहीं देख लेती। मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो शेखर ही है। तुमने इस रोज़ इसे अपने सामने देखा था? मैं वसूख से नहीं कह सकती, वो चोगा पोश ही था। हो सकता है वो कोई मुलाजिम वगैरह हो जो रात को किसी काम से गोदाम की तरफ जा रहा हो। आधी रात में मुलाजिम का गोदाम में क्या काम? शाम के बाद नौकर वगैरह अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इन्हीं रात गए कोई हवेली का फ़र्द ही। बहरहाल, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो कौन है, तब तक तुम इसे शेखर नहीं कहोगे। माया का लहजा ठोस और हतमी था। बदर ने बेसाख्ता जख्मी सा मुस्कुरा दिया। इतनी मोहब्बत है तुम्हें इससे? वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम क्यों जलते हो? मैं क्यों जलूँगा? वो फिर से अनजान बन गया, जैसे मैं नहीं जानती। क्या? वो चौंका। भरम रहने दो, इसे मत तोड़ना। वो मुबहिम सा मुस्कुराई, फिर कुछ सोच कर बोली, वो इस रात गोदाम गया था। आओ चलकर गोदाम देख कर आते हैं। क्या वाकई? वो वाकया नहीं समझा था। मेरे साथ हवेली चलो, देखते हैं गोदाम में क्या है। जगह देखकर ही इल्म हो जाएगा कि आजकल वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। मगर मैं राजपूतों की हवेली नहीं चाहता। आज तुम जाओगे? वो जवाब सुने बगैर हुक्म सादर कर चुकी थी। फिर बदर को इसके साथ चलना पड़ा। पीपल की झुकी शाखों के इस पार से ज़हरा ने देखा कि दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते मुतमईन से साथ साथ रविश पे चलते हुए दूर जाते जा रहे थे। और फिर ज़हरा चौंकी। माया ने बदर का हाथ नहीं थाम रखा था। आहिस्ता आहिस्ता इसे माया की बातें समझ में आने लगी थी। दरवाजे तक पहुंचकर बदर ने माजरत कर ली। अभी मेरे लिए राजपूतों की हवेली जाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपकी इस चोगा पोश को ढूंढने में ज़रूर मदद करूँगा। अपनी कज़न का ख्याल रखना। जाते समय कहे गए इसके अल्फाज पर वो बाद में काफ़ी देर गौर करता रहा। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। दोनों हाथ सीने पर बंधे थे, बाल चोटी में मुकैयद थे और चेहरे पे सोचों का जाल बिछा था। वो काफ़ी देर से इसी तरह टहलते हुए कुछ सोचे जा रही थी, फिर थक कर पलंग पर बैठ गई। महाराजा पलंग भारी आबनूसी लकड़ी का बना हुआ था। बड़े बड़े मोटे पाए शीशम के बने थे। चारों कोनों पर लगे आबनूसी डंडों पर पीतल का काम नक्श था और डंडों से जुड़ी पट्टियों पे गुलाबी पोत के पर्दे गिर रहे थे। रूपा कुछ सोचकर इसने आवाज़ दी। जानती थी कि रूपा आसपास ही होगी और बोतल के जिन की तरह वो वाकई अगले ही लम्हे दरवाजे पर थी। जी मेम साहब, मुझे कलम दवात बल्कि सिर्फ कागज़ ला दो और एक ख़त का लिफाफा भी। ये कहकर वो अपनी राइटिंग टेबल तक आई और दराज से खोलकर चीज़ें उल्ट पुल्ट करने लगी। जब तक इसने कलम ढूंढा, रूपा कागज़ और लिफाफा लेकर हाजिर हो चुकी थी। एक रुका लिख रही हूँ, एहतियात से बदर गाज़ान तक पहुँचाना है। वो कागज़ मेज़ पर रखे तेज़ी से अंग्रेज़ी में कुछ लिख रही थी, मगर ध्यान रहे कोई पढ़े ना। एहतियात से छुपा कर लेकर जाना है। रुका लिखकर इसने कागज़ की 2 तहें लगाई, इसे लिफाफे में डाला और लाक से सरबा मोहर कर दिया। रूपा लिफाफा लेकर बाहर निकल गई। वो सोचती निगाहों से कलम को तकती रही, फिर गहरी सांस लेकर सर मेज़ पर रख दिया। रूपा साड़ी संभालती लिफाफा हाथ में दाबे जीना उतरकर आई तो दीवान खाने में पहला सामना गोपाल से हुआ। किधर जा रही हो? अभी इसकी निगाहों में लिफाफा नहीं आया था, मगर रूपा ने खुद से हाथ आगे बढ़ा दिया। मेम साहब ने ये बदर गाज़ान के लिए दिया है। गोपाल
کے لب بھنج گئے۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اندر آؤ کہتا تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہایت بے رحمی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر صاف کاغذ پر لکھا چھوٹا سا پیغام تھا: تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ اس بدھوار گوپال شکار پر چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں پرانے قبرستان میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس بھوت کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اگر شباسی ادھر کرنی پڑی تو کوئی مضائقہ نہیں، تم تیار رہنا، فقط مایا فرنانڈس۔ گوپال کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نہایت نفاست سے لفافے کو دوبارہ سربا مہر کیا اور روپا کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ساتھ 5 روپے بھی۔ روپا خاموشی سے دونوں اشیاء سنبھالے باہر نکل گئی۔ یہ راستے میں کسی نے پڑھا تو نہیں؟ بدر نے رکا پڑھ کر قدرے فکر مندی سے پہلی بات یہی پوچھی۔ ایسی جرأت ہے کس کی مہاراج کہ وہ آپ کا رکا پڑھے؟ وہ مطمئن ہو گیا اور جواب میں مثبت اشارہ اور انعام دے کر اسے رخصت کر دیا۔ روپا نے جب واپس حویلی میں قدم رکھا تو گوپال اس کا منتظر تھا۔ کیا کہا اس نے؟ لہجہ نفرت و چبھن سے بھرپور تھا۔ یہی کہ جواب مثبت ہے۔ بہت خوب، اب جا کر میم صاحب سے بولو کہ ڈی سی بہادر وہ ابھی تک منتظر سی ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چہرے پر خوشی کی رمق آئی۔ بہت دیر کر دی روپا دیوی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب مثبت ہے، مجھے 10 روپے بھی بطور انعام دیے ہیں، اور ہاں، ٹھاکر گوپال نے کہلا بھیجا ہے کہ ڈی سی صاحب آپ سے ملنے کے واسطے آئے ہیں، نیچے آ جائیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ گوپال حویلی میں ہے؟ مایا کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ اس نے رکے کی بابت کوئی سوال تو نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، انہیں تو علم بھی نہیں ہے۔ بہت بہتر، تم جاؤ، میں ذرا ٹھہر کر آتی ہوں۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا کرنے لگی، پھر آنکھوں میں کاجل گہرا کیا اور ساڑی کا پلو سنبھالتی باہر چلی آئی۔ زینے اتر کر وہ نیچے آئی تو گوپال اور جان کارلوس اس کے منتظر تھے۔ شام بخیر لیڈی فرنانڈس۔ جان کارلوس اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اس کے سامنے بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پر بائیں رکھ لی، پھر مقابل اس کی جوتی کی نوک پہ تھے۔ فرمائیے ڈی سی بہادر، کیوں زحمت کی؟ اس کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ اس روز انسپکٹر شاہ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے شیکھر راج کے قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں اپ ڈیٹڈ رہنے کی درخواست کی تھی۔ پولیس تحقیق کر رہی ہے کہ شیکھر کی کس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں چند تنازعات سامنے آئے۔ انسپکٹر شاہ نے تو ان کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی، مگر ٹھاکر گوپال کا خیال ہے کہ ان میں سے ایک تنازع آپ کی نظر میں ضرور آنا چاہیے۔ مایا نے ایک کٹیلی نگاہ گوپال پر ڈالی۔ وہ زہر میں بجھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں فتح کا رنگ غالب تھا۔ جانے ایسا کیا کہا تھا؟ وہ قدرے بے چین ہو گئی۔ کون سے تنازعات؟ جان کارلوس نے کوٹ کی شکن درست کی اور ایک فائل اس کے آگے کی۔ یہ تفسیر ہے، آپ مجھے زبانی بتا دیجیے۔ بہت بہتر لیڈی فرنانڈس۔ وہ فائل خود ہاتھ میں لیے اس پہ نگاہ دوڑاتا کہنے لگا، یہ نہر کے پار والی زمین کا کیس ہے۔ شیکھر کا ایک مقامی ذمہ دار سے اس ملکیت کا مقدمہ آج کل عدالت میں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ رک کر فائل سے نظریں ہٹا کر کارلوس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے چین و مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ کیسا مقدمہ ہے؟ شیکھر کی لاکھوں کی ملکیت کی اراضی پر ایک ذمہ دار نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس پہ ایک دفعہ خون خرابہ اور متعدد بار جھگڑا ہو چکا ہے۔ زمین شیکھر کی ہے، مگر زمیندار کا کہنا ہے کہ وہ زمین شیکھر سے خرید چکا ہے۔ شیکھر یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر شیکھر مارا گیا۔ کون ہے وہ مقامی ذمہ دار؟ جان کارلوس نے فائل بند کر کے سامنے رکھی۔ ملک بدرغازان۔ مایا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ گوپال کے لبوں پر زہر آلود تبسم گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ کہہ کر تیزی سے زینے چڑھتی اوپر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ جان کارلوس حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ گوپال نے طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ صدمہ لگا ہے اور کچھ نہیں۔ اور پھر فائل ہاتھ میں لیے صفحے پلٹنے لگا، اور وہ سارا دن اسی سوچ میں غلطا رہی کہ آخر یہ تنازع پہلے کیوں اس کے سامنے نہیں آیا۔ نہ ان 6 ماہ میں شیکھر نے کوئی ذکر کیا، نہ بدر نے۔ وہ شیکھر کا ذکر شروع میں اچھے الفاظ میں کرتا تھا، بعد میں اس نے شیکھر کو چوگا پوش بنا ڈالا تو لہجہ تبدیل ہو گیا۔ خون خرابہ، مقدمہ عدالت میں۔ جان کارلوس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ پریشان سی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ خبیث بوڑھا کارلوس بھی جانے کیوں؟ وہ زیر لب کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی، پھر تھک کر باہر چلی آئی۔ اس کو اس وقت کسی نہ کسی سے اس تنازع کی تفصیلات پوچھنی تھی، اور روپا سے بہتر اسے کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ رتن بوا رسوئی کی چوکھٹ سے اس نے اندر جھانکا۔ روپوتی کہاں ہے؟ وہ گھر گئی ہے ٹھاکرائن،
اس کی بہن کا بچہ شدید بیمار ہے، اس کی ماں اسے بلانے آئی تھی، کوئی کام ہے تو مجھے کہیے۔ وہ گیلے ہاتھ ساڑی کے پلو سے پوچھتی فوراً حاضر ہوئی۔ مجھے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ اچھا۔ حکم قدر حیران کن تھا، مگر رتن بوا کو اب ٹھاکرائن حیران نہیں کرتی تھی۔ حویلی کے لوگ اب غالباً اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ پالکی تیار ہے ٹھاکرائن، آپ تشریف لے آئیے۔ چند ساعتیں گزری تھی کہ اس نے وہیں چوکھٹ سے لگی منتظر مایا کو مطلع کیا۔ روپا کا گھر قریب ہی تھا، کچا سا ایک کمرے کا مکان، سامنے بڑا سا صحن، ایک طرف رسوئی، اس میں مٹی کا چولہا، صحن میں 2 چارپائیاں بچھی تھی، ایک پہ ایک بچہ لیٹا مسلسل رو رہا تھا، ساتھ اس کی ماں بیٹھی اسے چپ کرانے کی کوشش میں لگی تھی۔ دوسری چارپائی خالی تھی۔ روپا رسوئی میں بیٹھے چولہے میں لکڑیاں جھونک رہی تھی۔ مایا کو دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم صاحب، آپ زحمت کیوں کی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ وہ ہاتھ صاف کر کے اس تک آئی۔ کچھ پوچھنا تھا، ذرا جلدی بتاؤ مجھے۔ لہجے میں نخوت در آئی تھی، کچھ تکلف اور کروفر سے وہ چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ حکم کرے میم صاحب۔ روپا بھی حیران اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بچہ ابھی تک روئے جا رہا تھا۔ بدر اور شیکر کا آپس میں زمین کے معاملے پہ کوئی جھگڑا تھا؟ روپا چند ساتیں خاموش رہ کر بولی، ہاں جی تھا تو صحیح۔ کمال ہے، تم نے مجھے کبھی آگاہ نہیں کیا۔ مایا کا موڈ بگڑ گیا۔ خیر معاملہ کیا تھا؟ چھوٹے ٹھاکر کی نہر والی زمین پر ملک بدر خان کا قبضہ ہے۔ اسے دعویٰ تھا کہ زمین ٹھاکر نے اس کے ہاتھ فروخت کر دی تھی، مگر ٹھاکر اب بچہ گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ ایک دفعہ زمین پہ جھگڑا ہو گیا تھا، ٹھاکر کے ایک بندے نے ملک صاحب کے ایک مظاہرے کو برچی ماری تھی، وہ مر گیا تھا، چھوٹے ملک نے مقدمہ کر دیا، بعد میں صلح ہو گئی۔ بچہ اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بلک رہا تھا۔ صلح کب ہوئی؟ 4 سال کی بات ہے۔ بچہ اب اپنا سر ماں کے گھٹنے سے مارنے لگا۔ ماں مسلسل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلح کے بعد دوبارہ کوئی لڑائی جھگڑا؟ چند ماہ قبل زبانی کلامی ایک جھگڑا۔ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ روپا، اسے چپ کراؤ۔ بیزار سی ہو کر وہ کہنے لگی۔ بچے کا رونا اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا، کوئی بات ٹھیک سے کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ بیمار ہے جی؟ ماں گھبرا کر اسے کندھے سے لگا کر تھپکنے لگی، مگر وہ رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ مگر اتنا کیوں رو رہا ہے؟ مایا کو بچوں میں دلچسپی کہاں تھی؟ بس برائے نام پوچھ لیا۔ اس پہ جادو ہو گیا ہے جی، میری ساس کی بہن نے ٹونا کر دیا ہے۔ روپا کی بات پر وہ جیسے تھک کر بولی، اور یہ کس نے کہا؟ شیکر بابا نے خود کہا ہے جی۔ مایا نے گردن اتنی تیزی سے اس کی جانب موڑی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ شیکر نے ایسا کہا تھا؟ کب؟ جی ہاں۔ نہیں جی، روپا تصحیح کرنے لگی، آپ کے ٹھاکر شیکر نے نہیں، یہ بابا شیکر کی بات کر رہی ہیں۔ بابا شیکر کون؟ وہ سانس روکے منتظر تھی۔ بیلی میں ایک جوگی بابا رہتا ہے، عمل بھی کرتا ہے توڑ بھی کرتا ہے، اس کا نام بھی شیکر ہے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، ذہن میں جھکڑ چلنے لگ گئے تھے۔ رتن بوا، پالکی تیار ہے، مجھے ملکوں کی حویلی جانا ہے، جلدی چلو۔ روپا حیران پریشانی سے روکتی رہ گئی، مگر وہ نہیں رکی، اسے بدر سے ملنا تھا، ابھی اور اسی وقت۔ پالکی کب روپا کے گھر سے چلے اور کب ملکوں کی حویلی کے سامنے رکی، اسے علم نہ تھا۔ وہ بس اپنے دل و دماغ میں ایک فکرے کی تکرار سن رہی تھی۔ منگل سنگھ نے مرنے سے پہلے شیکر کا نام لیا تھا۔ جب وہ پالکی سے اتری تو اس کی ہتھیلیاں بچھی ہوئی تھی اور چہرہ غصے کی تیمازت سے چمک رہا تھا۔ اس نے بڑا دروازہ پار کیا، سامنے طویل روش تھی، اس کے اختتام پر برآمدہ تھا۔ برآمدے کے سرے پر اسے بدر کھڑا نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی، قریباً دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ مایا کے برآمدے میں گملے کو پانے لگاتی زہرا کے ہاتھ ایک لمحے کو پتھر ہو گئے تھے۔ مایا ایک حیرت آمیز بڑاہٹ برآمدے میں کھڑے بدر کے لبوں سے پھسلی تھی۔ وہ چند قدم آگے روش پہ آ گیا تھا، اتنے میں وہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، مایا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کاش میں اتنی عقل مند ہوتی کہ تمہارا اصلی چہرہ اسی روز پہچان لیتی، جب تم نے ڈھاٹے میں چہرہ چھپائے میرا راستہ روکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بیلی کے ڈاکو کون ہیں، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، میں نے پولیس میں رپورٹ نہیں کی، میں نے یہ بھی نہیں جتایا کہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی، مگر تم آستین میں چھپے وہ سانپ ہو جو مجھے ڈستے رہے۔ غم و غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مایا، کیا ہوا؟ وہ ششتر سا کھڑا، ششتر کے چہرے کو چھونے کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ نام مت لو میرا، مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے۔ وہ زور سے چلائی۔ تم نے کیا سوچ کر شیکر کا نام لیا تھا؟ اسے بھوت کہا، اس پر الزام لگایا؟ ہاں۔ کیوں نام لیا تم نے میرے پتی کا؟ کیا پورے گاؤں میں صرف ایک شیکر تھا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے برسوں ادھر رہنے کے باوجود کہ ایک جوگی بھی اس نام کا اس گاؤں میں رہائش پذیر ہے؟ پھر بھی تم نے میرے شیکر پر الزام لگایا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ بت بنا خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ آج کے بعد تم نے مجھے اپنی صورت
भी मत दिखाना, ना मैं किसी बदर को जानती हूँ, ना मेरा किसी बदर से कोई ताल्लुक है। वो मुड़ कर तेज तेज चलती बाहर निकल गई और इसी तरह साख्त वहीं खड़ा रहा। ज़हरा के चलते दिल पर ठंडी फवार पड़ने लगी। एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों को छू गई। बिलाखिर वो बदर को छोड़ गई थी। पालकी में बैठे ही थाने चलो के अल्फाज इसके लबों से अदा हुए। जब पालकी ने इसे थाने के सामने उतारा तब भी इसका सुंदर चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। खटखट करती किसी के रोकने पे रुके बगैर वो अंदर आ गई। इंस्पेक्टर शाह कलम संभाले कागज पर कुछ लिख रहा था। आहट पर इसने सर उठाया। वो इसे देखकर चौंका। मेम साहब, आपको कागज कलम रखकर उठ खड़ा हुआ। तशरीफ रखिए। खैरियत? खैरियत नहीं है। वो बैठी नहीं, इसी तरह खड़ी रही। कहिए क्या हुआ? इंस्पेक्टर बैठ गया और नया कागज निकाल लिया। FIR कर दो। किसके खिलाफ? बेली राजपूता के भूतों के खिलाफ। वो दांत पर दांत जमा कर बोली। बेली में भूत हैं क्या? मैंने देखे हैं। कब? किधर? इंस्पेक्टर शाह का जिरा करता, पे दर पे सवाल करता, चैलेंज करता अंदाज ऐसा था कि वो जो कुछ कहने वाली थी यकलख्त रुक गई। सवाल का जवाब ना पाकर इंस्पेक्टर ने सर उठाकर इसे देखा, जो बहुत गौर से इसे देख रही थी। ये जिरा करता अंदाज और इसकी छोटी छोटी आंखें। माया को एकदम कुछ याद आया। अंधेरा, जंगल, साकिन, बग्गी, राहजन और वो आवाज़। इसे जाने दो नादिर, ये बेली राजपूता की मलिका है। इसके कान साए साए करने लगे। इसकी निगाहें बेख्तियार इंस्पेक्टर के नाम की तख्ती पे झुक गई। इंस्पेक्टर नादिर शाह। पजल के सारे टुकड़े जुड़ने लगे। तस्वीर सामने आ गई। वो गहरी सांस लेकर मेज़ पे झुकी। पर्चा काटो। इंस्पेक्टर नादिर शाह और मेरे नामजद मुश्तबा अफराद की फहरिस्त इसमें लिखो। लिखवाइए मादाम। वो कलम हाथ में लिए मुंतज़िर था। लिखो बेली के इन सब भूतों का नाम जो रातों को ढाटे बांधकर शुरफा की औरतों को लूटते हैं और दिन चढ़े मोअज़्ज़िज़ीन बन जाते हैं। अंधेरे में कब्रिस्तान को खोदते हैं और दिन में खुद वावेला करते हैं। तुम सब एक साथ मिले हुए हो और सब ने मिलकर शेखर को मारा है। लिखो। मुझे शक है। ठाकुर रघुनाथ पे। नादिर शाह सर झुकाए तेजी से लिखता रहा। और लिखो। ठाकुर गोपाल राज। और वो मसरूफ़ से अंदाज में नादिर शाह ने इस्तिफ़सार किया। और बदर गाज़ान। नादिर शाह ने एक झटके सर उठाया। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। बदर गाज़ान, आप होश में तो हैं मेम साहब? पहले नहीं थी मगर अब आ गई हूँ। वो इसी तरह मेज़ पे झुकी, हाथ रखे तंज से बोली। आप एक शरीफ आदमी को मुश्तबे नामजद कर रही हैं। आप शरीफ किसे कहते हैं? कम से कम इसे नहीं जो तुम्हारा दोस्त है। देखिए मेम साहब, वो हाथ उठाकर सख्ती से बोला, जब मैं इस वर्दी में होता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं होती कि मेरे किसी से कैसे ज़ाती ताल्लुकात हैं। मैं असूल पे समझौता नहीं करता। सिर्फ ये पूछा है कि बग़ैर सबूत के किसी को मुश्तबे नामज़द करने की वजह तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि शहंशाह बरतानिया के कानून में मुझे किसी को मुश्तबे नामज़द करने के लिए सबूत दरकार नहीं है। हाँ, वो कदर संभला, मगर अखलाकी तौर पर आपको सबूत की ज़रूरत है। तो आप बेली के राहज़न मुझे अखलाकियात पढ़ाएंगे? आप मेरी तौहीन कर रही हैं। नादिर का चेहरा सुर्ख पड़ गया। शुक्र कीजिए मैंने राहज़नी की इस वारदात का पर्चा नहीं कटवाया जो चंद रोज़ पहले बेली के जंगल ने देखी थी। तो तलखी से मुस्कुराया। यही तो बात है मेम साहब, मैंने सुना है इस वारदात में डाकुओं ने बहुत एहसान किया था आप पर, आपको जाने दिया था। शायद इनके सरगना ने ऐसा कहा था और बाद में दीगर डाकुओं ने इस बात पर नाराज़ होकर गिरोह तोड़ दिया। और इनके असूलों की किताब में ये नहीं लिखा था कि अगर फ़रंगी कोई मोहसिन हो तो इसे नहीं लूटना। वो चौंकी मगर जाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल मालूमात इसके लिए नहीं थी। दीगर डाकुओं से आपकी मुराद आप खुद हैं? मैं? वो जैसे झटका खा कर रह गया। आप तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। वो शायद बहुत अच्छा अदाकार था, मुझे इल्म था तुम मुकर जाओगे, मगर खैर पर्चा काटो। बदर गाज़ान के ख़िलाफ़ इसने कलम उठा लिया। बेशक काट लेता हूँ, मगर आप सोच लें कि आप वाकई इस शख्स का नाम लिखवाना चाहती हैं जिसके बारे में आपको एक गलत फहमी है कि वो मेरा दोस्त है। मैं तो ठाकुरों के नाम भी लिखवाना चाहती हूँ। आपने इन पे इतराज़ क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनके इस मामले से ताल्लुक़ है। शेखर इनका रिश्तेदार है, वो ऐसा कर सकते हैं। मगर बदर, खैर मैं पर्चा काटे देता हूँ ताकि आपको ये ख्याल ना रहे कि बदर मेरा दोस्त है। फिर मुस्कुरा कर मेज़ पर कदरे आगे को झुका। मगर एक बात याद रखिएगा मेम साहब, बेली के एक शख्स ने भी आज तक मुझे या बदर को राहज़नी की किसी वारदात में नामज़द नहीं किया। वो सीने पे बाजू बांधे सीधी खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, इसने चेहरे पर आए बाल पीछे हटाए। मैंने राहज़नी की वारदात में बदर का नाम
تو لیا ہی نہیں، صرف آپ کی بات کی ہے۔ نادشہ گڑبڑایا مگر جلد سنبھل گیا۔ معذرت، پھر پرچہ کاٹ کر کاغذی کارروائی مکمل کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ شیکھر کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ان تینوں افراد کو تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کریں گے۔ آپ بے فکر رہیے، میرے ان تینوں افراد سے برابر کے تعلقات ہیں۔ نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، یہ نہ ہو یا نہ ہوں، مگر تفتیش ضرور ہوگی۔ اس کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ وہ استہزائیہ سر جھٹک کر منہ میں انگریزی میں کچھ بدبداتی واپس مڑی ہی تھی جب اس نے نادر شاہ کو کہتے سنا تھا، بدر میرا دوست نہیں ہے۔ اور باہر نکلتے ہوئے مایا کو لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ شاید راہزنی کی اس ادھوری واردات نے وہ دوستی ختم کر دی تھی۔ وہ صبح خزاں آلودہ سی پھوٹ رہی تھی۔ راجپوتوں کی حویلی کے پچھواڑے کماد کی اونچی فصل کے پار الگ سا عملتاس کا ایک اونچا درخت کھڑا تھا۔ تنا عمر رسیدہ اور ٹہنے موٹے تھے۔ سائے تلے زمین صاف اور مٹی برابر تھی۔ شام ڈھلے وہاں گاؤں کے باشیوں کی بیٹھک لگا کرتی تھی۔ جب زمین پہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا، چارپائیاں بچھ جاتی اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو میں حقوں کی گڑگڑاہٹ گونجا کرتی، مگر اس روز اس زرد سی صبح عملتاس کا درخت خالی خالی سا پڑا تھا۔ دور دور تک کوئی چلتا پھرتا دکھائی نہ دیتا۔ پھر جانے کس سمت سے آ کر وہ ایک ٹہنے سے بدی رسی کے جھولے پہ آہستہ سے بیٹھ گئے۔ درخت کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے رسی سر سے ٹکا دی، ہوا سے جھولا، آگے پیچھے دھیما دھیما سا جھولنے لگا۔ وہ کھیتوں سے اوپر فضا میں جانے کھوجتی نگاہوں سے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چہرہ بے رونق، بال چوٹی میں مقید اور ہار و سنگار ناپید تھا۔ تنگ پاجامہ، کلائی تک پھنسی چوڑی اور آستین پہ اور بڑا سا دوپٹہ جو گردن سے لپٹتا نیچے کچی مٹی کو چھو رہا تھا۔ ہوا کا تیز جھونکا یا عملتاس کا سروقد رخ جیسے نیند سے جاگا فضا میں بکھری اس کی خوشبو محسوس کی اور بہت سے پتے اس کے قدموں میں گرا دیے۔ اسی پل آہستہ سے کسی نے جھولے کی دونوں رسیاں اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ہولے ہولے حرکت کرتا جھولا ساکن ہوا تو وہ جو رسی سے سر ٹکائے سوچ میں گم تھی۔ چونک کر کون کہتے ہوئے گردن موڑی تو بس الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں بدر، میں کسی بدر کو نہیں جانتی۔ وہ ایک دم اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ میری بات تو سنو مایا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری بات سننی چاہیے؟ اگر ملزم سمجھتی ہو تو صفائی کا موقع تو دو۔ ملزم نہیں، مجرم ہو تم میرے، تم سب میرے مجرم ہو، تم اور تمہارا تھانے دار دوست۔ غم و غصے کی شدت سے اس کی آواز پھٹنے لگی۔ اور یہ ٹھاکر، تم سب نے مل کر میرے شوہر کا خون کیا۔ مجھے اسی دن تمہاری اصلیت سمجھ جانی چاہیے تھی، جس دن تم نے جنگل میں میرا راستہ روکا تھا۔ بیلی کے وہ ڈاکو جن کا ذکر یہاں کوئی نہیں کرتا، میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ تم ہو اور تم ہی تھے، اور اس روز گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور میرے ساتھ پٹر پٹر بولنے والا نادر شاہ تھا۔ تم لوگوں نے میرا راستہ روک کر لوٹنے کی کوشش کی، اور اب کیا کیا؟ میرے مرے ہوئے شوہر پہ الزام لگا دیے، اس کہانی کا جو تمہاری خود ساختہ ہے، جسے اپنی عیاری اور سفارتکاری سے تمہارے گروہ نے بیلی کے ہر شخص کے دل میں خوف کی طرح بٹھا دیا ہے۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے کھڑا تھا۔ رسی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ قبرستان کا بھوت، منگل سنگھ کا قاتل، جنگل کے ڈاکو، وہ سب تم ہی ہو۔ تم لوگوں نے بھیس بدل کر پورے گاؤں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ جانتے ہو میں تمہارے اس دوغلے پن کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ میں تمہاری راہزنیوں کو خود سے دلیلیں دے کر صحیح ثابت کرتی رہی کہ آخر فرنگی ناجائز غاصب ہے، تو ان سے تمہارے بدلے کا یہی ایک راستہ ہے۔ مگر جانتے ہو مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ تم نے مجھے اور اپنے اور شیکر کے تنازع کا بتایا ہی نہ، جو اس جوگی کا جس کا نام شیکر ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی دوسرا شخص اس نام کا نہیں ہو سکتا؟ تم نے میرے شوہر سے کیوں دشمنی نکالی؟ میری شیکر سے کوئی، مجھے صفائیاں مت دو، انہیں عدالت کے لیے سنبھال رکھو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تمہاری عدالت کے لیے؟ شاید وہ سمجھا ہی نہیں تھا، قانون کی عدالت کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مت کہنا کہ تمہارے تھانے دار دوست نے تمہیں FIR کے متعلق نہیں بتایا۔ میں واقعی لاعلم ہوں۔ اس کے چہرے پر برہمی آ گئی۔ پل بھر میں وہ ہندوستانی مرد بن گیا۔ جھولے کی رسی کب کی اس نے چھوڑ دی تھی؟ تو جا کر اس ڈکیت سے پوچھو جو تھانے دار بادشاہ بن کر انگریز سرکار کی آنکھوں میں جھول جھونکتا ہے۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا، سختی اور ناگواری سے لب بھینچے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ تھانے جا رہا تھا۔ خالی جھولا ہولے ہولے ہلتا ٹھہرنے کو تھا۔ مایا نے دیکھا جھولے کے پیچھے کچی زمین پر بدر کے جوتوں کے نشان رہ گئے تھے، اتنے تازہ اور صاف نشان جیسے ہاتھ سے منقش کیے ہوں۔ وہ جیسے خواب سے چونکی۔ ایک خیال صورت سے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگا۔ وہ ایک دم مڑی اور حویلی کی طرف بھاگی۔ لمبا دوپٹہ کاندھے سے لٹکا، مٹی پر جھاڑو دیتا گیا۔ کوچوان رام ناتھ حویلی کے دروازے پر ہی اسے مل گیا۔ وہ بہی رتھ، بگی اور انگریزی گھوڑا گاڑی سب چلاتا تھا، اور ہندوستانی ایسے شخص کو محض
بہلبان کہہ دیا کرتے تھے، مگر وہ اسے کوچوان ہی کہتی تھی۔ جی مالکن، وہ ہاتھ باندھے کام چھوڑ کر حاضر ہوا۔ تمہیں فضل الہی کے گھر کا پتہ ہے؟ کون جی؟ وہ جو کھوجی ہے۔ پولیس کا کھوجی؟ فضل الہی؟ ہاں جی، علم ہے۔ جاؤ اسے بلا لاؤ، کہو میم صاحب نے بلا بھیجا ہے۔ رام ناتھ الٹے قدموں مڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد فضل الہی کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ رام ناتھ، تم جاؤ، اب اپنا کام کرو اور آپ میرے ساتھ آئیے۔ جب وہ کھوجی کے آگے چلتی عملتاز کے اداس درخت کے پاس واپس آئی تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سنہری چمکیلی کرنیں اس کے چہرے سے لپٹنے لگی تھی۔ جھولا ابھی تک ہوا سے ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے وہاں قدم رکھتے ہوئے رسی تھام لی۔ جھولا رک گیا۔ آپ کو وہ کھرا یاد ہے جو کچے راستے پر تھا؟ اس شخص کا جو آخری دفعہ شیکر سے ملا تھا؟ یاد ہے، ٹھیک سے یاد ہے نا؟ کھوجی فضل الہی دھیرے سے مسکرائے۔ میم صاحب، مجھے 10 برس پرانے کھرے بھی یاد ہیں۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ اچھا یہ کھرا دیکھ کر بتائیے، کیا یہ وہی کھرا ہے؟ اس نے جھولے کے عقب میں سبت کھروں کی جانب اشارہ کیا۔ کھوجی آگے بڑھا، پہلے جھکا، پھر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کر غور سے مٹی کو دیکھنے لگا۔ یہ کھرا؟ ہاں یہی، وہ بے صبری سے بولی۔ چند لمحے وہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ کھرا نہیں ہے؟ ہیں؟ وہ پریشان سی پیچھے ہٹی۔ جی میم صاحب، یہ وہ کھرا نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنکھیں تھک کر میچ کر کھولی۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور جوتی پہن رکھی ہو۔ نہیں میم صاحب، مٹی جھوٹ نہیں بولتی، دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کھرا کسی لمبے قد کے مناسب بدن کے آدمی کا ہے، جس نے کسی چیز کو۔ کھوجی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نگاہ جھولے پر ٹھہر گئی۔ غالباً اس جھولے کی رسی کو تھام رکھا ہے۔ اور دوسرا کھرا بہت مختلف ڈیل ڈول کے آدمی کا تھا۔ مختلف ڈیل ڈول؟ وہ پس مردہ سی مسکرائی۔ زمین پر چند لکیریں دیکھ کر آپ قد کاٹھ اور ڈیل ڈول کا حساب کیسے کر لیتے ہیں؟ مٹی کی زبان پڑھنا کیا مشکل ہے میم صاحب، وہ بولا، اور اس کے انداز میں بلا کی سادگی تھی۔ مجھے جو چند ٹیڑھی میڑھی اشکال نظر آتی ہیں، آپ انہیں زبان کہہ کر، انہیں پڑھ اور سمجھ کر مطلب کیسے اخذ کر لیتے ہیں؟ فضل الہی نے سادگی سے دریافت کیا۔ ٹھاکروں کے کتب خانے میں جو انگریزوں کی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں، کیا وہ آپ سے پڑھی جاتی ہیں؟ ارے انگریزی پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، جبکہ مجھے آپ کے انگریزی الفاظ ٹیڑھی میڑھی اشکال نظر آتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تو رسی ہاتھ سے پھسل گئی۔ جھولا ہوا میں جھول کر رہ گیا۔ شکریہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ اگر وہ کچے راستے والا کھرا کہیں آپ کو دکھائی دے تو۔ وہ دونوں چلتے چلتے دور ہوتے گئے۔ مایا کی آواز مدھم پڑتی گئی۔ عملتاز کا اداس درخت اور جھولا پھر سے ویران ہو گئے۔ وہ برآمدے کی دوسری سیڑھی پر بیٹھی تھی، پاؤں گھاس پر اور کوہنی گھٹنے پر ٹکائے، ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے۔ وہ سر جھکائے کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال آگے پیچھے گھاس قدموں تلے رونتے باغیچے میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آن رکے۔ مایا دیوی! ٹھاکر رگھوناتھ نے اسے پکارا۔ اس نے ذرا سی نگاہ بلند کی۔ ان کے چہرے پر ضبط اور دبا دبا غصہ تھا۔ صبح انہیں تھانے بلوایا گیا ہے، یقیناً وہیں سے آ رہے تھے۔ آپ نے ہمارے خلاف FIR کٹوائی ہے؟ جی۔ اس کے اطمینان کا وہی عالم تھا۔ گوپال تل ملا کر بولا، آپ کو لگتا ہے ہم شیکر کا خون کر سکتے ہیں؟ اس نے نگاہ کا رخ گوپال کی جانب موڑا اور اس پر سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر ڈالی۔ کر سکتے ہیں؟ کیوں کریں گے ہم ایسا؟ شیکر کی دولت کے لیے؟ مگر اس نے تو پائی پائی آپ کے نام کر دی تھی، ہمارے لیے ایک دمڑی، ایک چھدام بھی نہ چھوڑا۔ آپ جانتے تھے ٹھاکر صاحب کہ اس کی موت کی صورت میں میں واپس انگلستان چلی جاؤں گی اور سب کچھ آپ کی نگرانی یا ملکیت میں دے جاؤں گی۔ دونوں صورتوں میں آپ ہر چیز کے بلا شرکت غیر مالک ہوں گے۔ مگر آپ کے اور شیکر کے درمیان جائیداد کے تنازع برسوں سے موجود تھے۔ وہ سنے یا رکے بغیر آرام سے کہے جا رہی تھی۔ سو آپ نے اس کا ایک مؤثر حل یہ ڈھونڈا کہ شیکر کو ہٹانے کے بعد مجھے یہاں سے بیزار کر کے بھیج دیا جائے۔ مگر ہم نے تو آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ کیا؟ بالکل کیا، مجھے ہراساں کیا گیا۔ اس نے گوپال پہ ایک تیز نگاہ ڈالی۔ مجھے نوکرانیوں کی زبانی جنوں بھوتوں کے جھوٹے قصے، سچے قصے سنائے گئے، یہاں تک کہ ٹھاکر گوپال نے ایک خادمہ کے ذریعے شادی کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ بڑے ٹھاکر نے ایک قہر آلود نظر گوپال پر ڈالی۔ وہ نگاہیں چرا کر رہ گیا۔ مایا دیوی، ہم نے تو آپ کی بہت